بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کی خدمت کر سکوں اور علم دین سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہمراہ رہنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجیے، اور ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، اجازت ملنے کے بعد وہ شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے راستے میں جب ایک نہر کے کنارے کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں موجود تھیں۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ پانی پینے کے بعد جب وہ واپس اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تیسری روٹی موجود نہیں تھی، جبکہ دونوں ایک ایک روٹی کھا کر اپنی بھوک بھی مٹا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے گئے تھے تو اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ سفر کے دوران راستے میں جنگل صحراؤں میں جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ بتا بھی دیتا تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے صاف انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ پیارے دوستو، وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا اور اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر اس شخص کو اپنے ساتھ کھانے پر مدعو کیا۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکڑی بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ اسی طرح پانی پر چلتے ہوئے وہ اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا
جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ پیارے دوستو، وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحرا کی ریت جمع کر کے ایک ڈیری بنائی اور اس ڈیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہی ریت کی ڈیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تمہارا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی چرا لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے ہی چرا لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کی لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، وہ شخص اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا۔ ڈھیر سارا سونا پا کر وہ لالچی اور جھوٹا شخص بہت خوش ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال آیا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس لالچ جیسی بری بلا سے محفوظ رکھ۔